میں آپ کے سامنے سناتا ہوں ایک واقعہ۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امیر تھے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے بنو امیہ کے، اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی کون تھی؟ پرنسس، شہزادی، ملک بن مروان کی بیٹی، یہ اس کے بھتیجا۔ کہا میری بیوی تیرے انگوٹھی ہے، لاکھوں کروڑوں کی انگوٹھی، ہیرے کی انگوٹھی ہے، کہاں سے آئی؟ تیرا باپ دادا تو بکریاں چراتا تھا، یہ انگوٹھی بیت المال میں جمع کر دو، یا انگوٹھی پسند کرو یا عمر بن عبدالعزیز کو شوہر کے طور پر پسند کرو۔ قربان جائیے، بیوی کہتی ہے اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ جیسے شوہر پہ ایسی سینکڑوں انگوٹھیاں قربان بیت المال میں انگوٹھی کو جمع کروا دیتے ہیں۔ پورے بنو امیہ کے لوگ بڑے بڑے جائیدادوں کے بڑے بڑے زمیندار تھے، سب کے ڈاکومنٹس اور کاغذات کو منگوا کر کے سب پہ کینچی چلا دیا۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ غریبوں کا مال حجم کر کے بڑے بڑے زمیندار بنے ہو۔ خاندان والے پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی موسی یا خالہ یا پھوپھی کا ذکر آتا ہے، ان کو بھیجا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ آپ کو بہت مانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ہم لوگ سب کا جائیداد لے لیا، ہمارے جگہ زمین سب نہیں یعنی لوگ کی خربو بابا باپ دادا سے آیا تھا، سب مال لے لیا۔ کہتا ہے کہاں سے آیا؟ سب حرام ہے، 2 نمبر سے کمایا۔ کہا پھوپھی کو کہ جا کے سمجھائیے۔ پھوپھی آتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو سمجھاتی ہیں، بیٹا خاندان والوں نے تم کو مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، ارے کیوں ٹینشن دے رہے ہو؟ اپنے گھر کے آدمی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر! مورخین نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہلے گھروں کے اندر تنور ہوتا تھا، اس میں آگ جلا کرتی تھی، لوگ اسے آگ تاپا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک گوشت کا لوتھڑا لیے ہوئے ہیں، ایک کچے گوشت کا ٹکڑا لیے ہوئے ہیں، ایک سونے کا سکہ ہے، چمٹے سے اس سکے کو پکڑتے ہیں، اس آگ کے اندر اس کو بالکل لال سرخ کر دیتے ہیں، اسے لوہے کے سکے کو اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر میں رکھتے ہیں، چھڑمڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ایک طرح کی بو آتی ہے، گوشت جل جاتا ہے۔ پھوپھی کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خالہ میری پھوپھی، تو عمر بن عبدالعزیز کو ایسا حکم دے رہی ہے، کیا تو چاہتی ہے کہ جس طریقے سے یہ گوشت اس سکے کے رکھنے سے جل رہا ہے میں بھی مرنے کے بعد قیامت کے دن چلایا جاؤں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، واپس چلی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر میں لیٹے ہوئے، ایک لونڈی جاتی ہے، کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ کہاں سے لائی؟ کہا بیت المال کا ہے، مسلمانوں کے مال کا ہے۔ کہا جا اس دودھ کو بیت المال میں واپس کر دے۔ کہا اے امیر المومنین، حکیموں کا کہنا ہے، طبیبوں کا کہنا ہے، ایک حاملہ عورت، گربھوتی مہیلا اگر اس کی انچھا نہ پوری کی جائے بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حرام دودھ پی کر کے، مشکوک دودھ پی کر کے، بیت المال کا دودھ پی کر کے اگر عمر بن عبدالعزیز کا نطفہ اگر ٹھہرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ضائع ہو جائے، میں اپنی بیوی کو حرام نوالا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! وہ عمر بن عبدالعزیز جب مرتے ہیں مورخین نے لکھا اپنے بیٹے کے لیے چند درہم و دینار چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تھوڑا سا اگر اس کو گنو تھوڑے سے سکے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے ان سکوں سے کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اللہ اتنی برکت دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس زمانے کے سب سے بڑے اور مالدار تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ مال میں، حلال مال میں ایسے برکت دیتا ہے۔ حدیث کو میں سنا رہا تھا، تشریح کرتے ہوئے یہاں میں چلا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے دور دراز سے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یطیل السفر اشش اکبرا، لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، پراگندہ ہار ہے، غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، بالکل اللہ کے سامنے پستی اور گر گرا کر کے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اشش اکبرا یمد یدیہ الی السماء، یمد الی آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یمد الیہ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا
یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب میری فلاں پریشانی دور کر دے، اے میرے رب میرے فلاں دکھ کو دور کر دے، اے میرے رب مجھے ایسی ایسی پریشانی ہے اس کو دور کر دے. گر گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، حالت ایسی ہے، اس کی دعا قبول کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ. اللہ اللہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، وہ جو جسم کے اندر غذا ڈالتا ہے وہ حرام ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جسم کے اندر جو کپڑا پہن کے رکھا ہے وہ بھی حرام مال کا ہے. میرے بھائی، ہمارا آپ میں کتنے لوگ ایسے، کتنے لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حرام کماتے ہیں، اور ہم اس کو پہن کر کے ٹھاٹ سے گھومتے ہیں. کیا ہم نے سوچا حرام مال کا پہنا ہوا کپڑا، اس کپڑے کو پہن کر کے میں نماز پڑھوں گا، میری نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَمَلْبَسُهُ حَرَام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، سب حرام. تعجب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. میرے بھائی، ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بخاری کی روایت ہے. زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا، اسلام آنے کے بعد بھی یہ چیز برقرار رہی. مالک اپنے غلام سے مکاتبت کرتا تھا، کتابت لکھا پڑھی ہوتی تھی. غلام کو کہتا تھا کہ اگر تم مجھے اتنا اور اتنا پیسہ، مان لو کہ 100 درہم، 200 درہم، 500 دینار، کچھ بھی XYZ، مطلب مالک اپنے غلام کو کہتا تھا کہ تمہیں جو دیا آما کے اتو طاقت دیئے دیبے تمہیں کیا آزاد کر دیو، مطلب ایسے ہی بولتا تھا. آپ سمجھ جائیں کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا اگر تم اتنا اتنا پیسہ دے دو گے. لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ جامعہ سلفیہ سے آتے ہیں، ایسی اردو بولتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتا. مجھے ایسا نہیں لگتا، میں سالوں سے آ رہا ہوں، آپ لوگ کو بنگلہ میں سمجھاؤں نہ سمجھاؤں، ٹوٹے پھوٹے زبان میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی آ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہ صدر صاحب. تو وہ ایک غلام تھا، اس سے معاہدہ ہو گیا کہ تم مجھے اتنا مال لا کر کے جس دن دے دو گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں تم کو آزاد کر دوں گا. ان کا وہ غلام ایک دن جاتا ہے، مال لے کے آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے دیتا ہے، ایک روٹی اس سے خرید کر لاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیٹوں سے آنکھ چپکا ہوا، اللہ اکبر، پیٹ چپکا ہوا، بھوکے، وہ روٹی لا کے دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. روٹی مارکیٹ میں تنور کی بنی بنائی ملتی تھی، آج بھی عربوں کے یہاں رواج ہے. روٹی لے کر کے آتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفۃ المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نے والا روٹی منہ میں ڈالے ہیں خالی پیٹ، صبح سے شام ہو گئی، ایک نے والا روٹی. غلام پوچھتا ہے اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ اے رسول، آپ کو پتا ہے یہ روٹی میں کہاں سے لایا؟ کئی کھاندے کہنے چاہیے اپنی جانے نہیں، یہ روٹی ہے کہاں سے؟ کہتے نہیں بتاؤ کہاں سے لایا؟ کہا کنت تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک آدمی سے کہانت کی تھی، ایسے جھوٹ موٹ کا کوئی غیب کی خبر، تقدیر کی کچھ باتیں اوٹ پٹانگ بتا دی تھی، وہ آج صحیح ہو گئی اتفاق سے. مطلب میں نے جھوٹ بولا، ایسے ہی کچھ بول دیا، تقدیر میں کیا بول دیا ایسا ایسا ہوگا، کہانت کی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گیا ہے نا. مزار پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، یہ دے دو. ایک آدمی کو ہو گیا، کہا بابا نے دیا، بابا نے دیا. ارے 99 کو نہیں ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں، کہاں کہ ہو گیا. وہ آدمی آج راستے میں مجھے ملا، کہا ہے بابا ایدکے شنو، ارے تم ایکٹا کتھا بولے چھلے ہو، ستو ہوئے گا لو، صحیح ہو گیا. اے لو ٹکا نہیں ہے نا، تو ٹکا پیسہ دے دیا. کہا اسی پیسے سے میں روٹی خرید کے آپ کو لا کے دیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی 9:30 نہیں ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ ڈر گئے، کہا تو نے کیا کر دیا؟ حرام مال مجھے کھلایا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال رہے ہیں، وہ الٹی کرنا چاہ رہے ہیں، قے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک نوالا روٹی کا ان کے پیٹ سے نکل جائے، اللہ اکبر، روٹی کا ٹکڑا پلتا نہیں، نکلتا نہیں، خالی پیٹ ہے. پانی پی کر کے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے قے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق اللہ سے معافی مانگ لیجئے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے لا علمی میں کھایا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں کیسے بھول جاؤں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جسم کا حصہ جو حرام مال سے بنے گا، حرام مال سے پلے گا، النار اولا بہی، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ جہنم میں جلے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کا ہم نام لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال مال اختیار کریں اور حرام سے بچیں۔